الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. ویکنڈ کیسے گزرا؟ الحمدللہ. کچھ پڑھنے کا موقع ملا ریاض الصالحین؟ کوئی سوال، کوئی چیز جو سمجھ نہ آئی ہو؟ سب ٹھیک رہا؟ الحمدللہ. آسان ہے نا؟ ٹھیک ہے جی فرمائیں. تھا نا کہ شوہر سے سوال نہیں کیا جائے گا اس کے مارنے پہ، شوہر کو سوال نہیں کیا جائے گا. آپ نے اس کی آڈیو سنی میری؟ جی آڈیو سنا استاذہ، لیکن نا جب کوئی صرف سامنے پڑھے نا تو وہ اپنے طریقے سے لکھتے ہیں. تو پھر آڈیو سن لیا تو پھر تو نہیں، میں نے سن لیا، لیکن مجھے نا جب میں اسی میں اور بھی تھی جو حدیثیں تھی، جب بچوں کو بتا رہی تو میں نے وہ اسکپ کر دیا. تو غلط کیا؟ نہیں ٹھیک ہے، حکمت کے ساتھ کیا، ہاں، میں نے اس کو کیونکہ اسکپ کر ابھی دیا. ان کو اور بہت کچھ سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد نہیں نہیں سمجھ ہوتا. میں آئے گا. جی ٹھیک ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. حدیث نمبر 41. وعن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثنتان لا تردان او قل ما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. رواہ ابو داود باسناد صحیح. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو دعائیں رد نہیں کی جاتی، دو دعائیں رد نہیں کی جاتی، یا فرمایا کم ہی رد کی جاتی ہیں، یعنی زیادہ چانسز ہوتے ہیں ان کے قبول ہونے کے. آذان کے وقت کی دعا اور لڑائی کے وقت کی دعا، جب کہ دونوں لشکر ایک دوسرے سے بھیڑ جائیں. تو یہاں بنیادی طور پر دو قبولیت کے اوقات بتائے گئے ہیں، اور یہ دو اوقات کیا ہیں؟ ایک آذان کے بعد اور ایک قتال کے وقت. اور ان دونوں کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ آذان کس لیے بلند کی جاتی ہے؟ آذان میں کیا بلند ہوتا ہے؟ اللہ کا نام. اور مسلمانوں کو قتال کا حکم بھی کیوں دیا گیا ہے؟
کسی دنیاوی فائدے کے لیے، ذاتی غرض کے لیے، کسی غیظ و غضب اور انتقام کے لیے نہیں، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے۔ تو جب انسان اللہ کا کلمہ بلند کرتا ہے، اللہ کا نام بلند کرتا ہے، تو پھر جب وہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ یہاں جو پہلا موقع ہے آذان کو سننے کا، تو ہم سب کو آذان سننے کے آداب معلوم ہونے چاہیے اور ان کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آذان خاموشی کے ساتھ سننی چاہیے، کان لگا کے سننی چاہیے، اور جس طرح مؤذن کہتا ہے سننے والا بھی اسی طرح کہتا جائے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم آذان سنو تو وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، علقمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے کہ مؤذن آذان دینے لگا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی وہی کلمات دہرائے۔ جب اس نے حی علی الصلاۃ کہا تو معاویہ نے رضی اللہ عنہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہا۔ حی علی الفلاح کے جواب میں بھی یہی کہا۔ اس کے بعد مؤذن کے کلمات دہراتے رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دہراتے تھے جب مؤذن آذان دیتا تھا۔ تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ سنت ہو گئی کہ ہمیں بھی آذان کا جواب دینا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہی ہے۔ آذان کا جواب دل کے یقین کے ساتھ دینا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یمن کے کسی بالائی حصے میں تھے کہ بلال رضی اللہ عنہ آذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب وہ آذان دے کر خاموش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بلال کے کہے ہوئے کلمات کی طرح دل کے یقین کے ساتھ یہ کلمات کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی اگر اللہ اکبر کہا ہے تو واقعی دل میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ بڑا ہے، یعنی دل کے یقین کے ساتھ۔ اور پھر آذان سننے کے بعد دعا کی جائے۔ سنن نبی داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، مؤذن ہم سے فضیلت لے جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی ویسے ہی کہا کرو جیسے وہ کہتے ہیں۔ نہیں، مؤذن کی تو ایک فضیلت ہے، لیکن کتنا اچھا طریقہ بتا دیا کہ تمہیں بھی بڑا ثواب ملے گا۔ جب تم اس سے فارغ ہو تو سوال کرو اور دعا مانگو، دیے جاؤ گے۔ تو یہ ایک دوسری حدیث آ گئی پہلی حدیث کی تائید میں، اور یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک اور روایت ہے سنن ترمذی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، جیسے اس حدیث میں آتا ہے، یا کم ہی رد کی جاتی ہے، اس حدیث میں اس میں نہیں ہے۔ پھر آذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگنا چاہیے، ایسا کرنے والے کو آپ کی شفاعت ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آذان سن کر یہ کہے تو اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ بس یہاں تک ہے دعا۔ اے اللہ، اس کامل پکار کے رب اور کھڑی ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب اور فضیلت عطا فرما، اور انہیں مقام محمود پر کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور کون سی چیز پڑھتے ہیں؟ درود شریف، اور رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، اس کا ہم پیچھے حدیث پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے۔ بہت اچھا لگتا ہے نا جب ظہر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بچے جو حفظ کی کلاس کے ہیں وہ سارے مل کے دہراتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، گھر میں بھی سکھانا چاہیے، اور ان کو کہنا چاہیے کہ دعا مانگو، ٹھیک ہے؟ ویسے تو مسجد کی اذان ہی اصل اذان ہوتی ہے، لیکن آج کل ہر ایک کے گھر میں تو سنائی نہیں دیتی، اس لیے چاہے آپ کے
فون پہ ہے اذان یا کلاک پہ ہے یا کسی بھی طرح، اس کا بھی احترام کریں. یہ نہ کہیں کہ یہ تو آرٹیفیشل اذان ہے تو اذان ہی نا، کیا کہا جا رہا ہے؟ جو وہی کہا جا رہا ہے نا جو اذان کے الفاظ ہیں. تو اس موقع کو غنیمت جانیں. لیکن افسوس یہ کہ بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں، یا پتہ بھی ہوتا ہے تو پرواہ نہیں کرتے. دوسری طرف اپنے مسائل بیان کرتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، یہ مسئلہ ہے زندگی میں، وہ مسئلہ ہے، اور ادھر قبولیت کے اوقات آپ کے سامنے ہیں اور آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. تو اس لیے میک شور کہ کیونکہ یہ بہت رواج ہو گیا نا کہ ادھر سے قرآن مجید لگا دیتے ہیں، لیکچر لگا دیتے ہیں، اور ساتھ ہی خوب باتیں، ہنسی مذاق سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. یعنی کہ چیزوں کی قدر ہی نہیں رہی نا. تو ان سب چیزوں کا احترام جو ہے نا، یہ دل کے تقویٰ کی علامت ہے. یہ شاعر اللہ میں سے ہے. قرآن مجید کا احترام، اذان کا احترام، کسی دینی مجلس کا احترام کہ اس میں اللہ کا ذکر بلند کیا جا رہا ہے. اور ایسی چیزیں جو ہے وہ عمل کے ساتھ سکھائی جاتی ہیں. اگر آپ گھر میں خود نہیں اس پر عمل کر رہے نا، اذان ہے اور آپ باتیں کر رہے ہیں، اور کوئی قرآن مجید لگا اور آپ باتیں کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، بھئی وہ پھر کس لیے چلا رکھا ہے؟ پھر ایسے وقت میں چلائیں جب سارے گھر سے چلے جائیں یا کوئی خاموشی کا وقت ہو. کیونکہ سننے کی اپنی فضیلت ہے. سننے سے بہت سی باتیں ایسی سمجھ میں آتی ہیں کہ خود پڑھ کے نہیں آتی. پھر ہے دعا کی قبولیت کے دیگر اوقات. ٹھیک ہے، اور ان میں یہاں کس چیز کا ذکر کیا گیا؟ میدان جنگ میں جب فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوں. اس کے علاوہ کچھ اور اوقات بھی ہیں. مومن جو ہوتا ہے وہ صرف اذان کے بعد یا صرف نماز کے بعد دعا نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمیشہ اپنے رب سے دعا کرتا رہتا ہے اور قبولیت کی امید رکھتا ہے، یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے، ہر طرح کے حالات میں دعا کرتا ہے، ہر مقام پہ دعا کرتا ہے. لیکن کچھ جگہیں، کچھ اوقات زیادہ خاص ہوتے ہیں تو ان کا پتہ ہونا چاہیے. اس میں نمبر 1، فرض نمازوں کے بعد. ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. آپ نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا. تو فرض نماز کے بعد بس اٹھنے کی اور باتیں کرنے کی نہ کریں، بلکہ آیت الکرسی پڑھیں، اذکار کریں، تسبیحات کریں اور اپنے لیے دعا مانگیں. اور اگر ہو سکے تو اتحیات کا جو درود شریف کے بعد کا وقت ہے وہ دعائیں مانگنے کا ہوتا ہے. تو اس میں جو زبانی آپ الحمدللہ آپ لکی ہیں، آپ نے بہت سے مسنون دعائیں وغیرہ یاد کر لی. ایون قرآنی دعائیں بھی اس وقت میں پڑھی جا سکتی ہیں. پھر اسی طرح سجدے میں دعا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ. جہاں تک سجدے کا تعلق ہے تو اس میں خوب دعا کرو، یہ دعا اس لائق ہے کہ تمہارے حق میں قبول کر لی جائے. پھر رات کے آخری حصے میں بندہ رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور اس وقت رب خود پکارتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں. پھر جمعے کے دن ایک خاص گھڑی، اور یہ گھڑی اس میں جو کچھ مانگا جائے قبول ہوتا ہے. جمعے کی آخری گھڑیوں میں سے بھی ہے، اور جب امام منبر پر خطبہ دینے لگتا ہے اس وقت بھی. پھر ماہ رمضان میں ہر دن رات کی دعا، ہر دن اور رات میں ایک دعا کی ایسی ہوتی ہے جو ضرور قبول ہو جاتی ہے. پھر لیلۃ القدر میں دعا، اور خاص دعا بھی ہے. وہ کون سی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف. پھر عرفہ کے دن حاجیوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا وہ ہے جو عرفہ کے دن مانگی جائے. اور اس دن خاص طور پر بندوں کی بخشش ہو جاتی ہے. پھر بارش کے وقت، یعنی بارش کے نزول کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہم تو اس وقت صرف گلہ شکوہ کرتے ہیں، آج پھر بارش ہو رہی ہے، بہت بارش ہے آج. پھر مصیبت کے وقت، کیونکہ اس وقت انسان کا دل نرم ہوتا ہے، رو کے دعا کرتا ہے، تڑپ کے کرتا ہے. پھر اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے کی دعا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی.
اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا، مظلوم کی پکار اور عادل حکمران۔ پھر سفر میں کی ہوئی دعا، مسافر کی دعا، والدین کی اپنی اولاد کے لیے، پھر مظلوم کی، پھر حج اور عمرہ کرنے والے ان کی دعائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں غازی اور حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے وفد ہیں۔ اللہ نے انہیں بلایا تو انہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا، پھر انہوں نے اللہ سے مانگا تو اس نے ان کو عطا کر دیا۔ پھر زمزم پیتے وقت، زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے جس کے لیے وہ پیا جائے، شفا کے لیے پئیں یا جو بھی نیت ہو آپ کی۔ پھر تلاوت قرآن کے بعد، پھر مرغ کی آواز سننے پر، پھر مریض اور میت کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مریض یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہو، کیونکہ فرشتے تمہاری بات پہ آمین کہیں گے، اور خاص طور پر ان کے لیے دعائیں کی جائیں۔ اس وقت بھی دل نرم ہوتا ہے نا، انسان اندر سے ڈوب کے دعا مانگتا ہے۔ جو چیزیں دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں وہ ہیں گناہ اور قطع رحمی کی دعا۔ پھر دعا میں جلدی مچانا کہ جلدی قبول ہو جائے، فوراً ہو جائے۔ پھر غفلت کی حالت میں دعا مانگنے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی مانگ کچھ رہے ہیں اور دھیان کہیں اور ہے، کوئی پتہ ہی نہیں۔ پھر اسی طرح اگر کسی کا کھانا حرام ہو، پینا حرام ہو، پہننا حرام ہو، حرام غذا سے اس کی نشو و نما ہو تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، یعنی یہ بھی دعا کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ نیکسٹ حدیث ہے وعن انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا غزا قال اللہم انت عضدی ونصیری بک احول وبک اصول وبک اقاتل، رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن۔ انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کرتے تو یہ دعا فرماتے، اے اللہ تو ہی میرا بازو اور میرا مددگار ہے، تیری مدد سے ہی میں پھرتا، یعنی اپنا دفاع بک احول، ٹھیک ہے، اور تیری ہی توفیق سے میں دشمن پر حملہ کرتا ہوں اور لڑتا ہوں۔ دعا جو ہے یہ مومن کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، سہارا ہے، قوت ہے، تو اس لیے انسان ہر مشکل میں اللہ سے مدد مانگے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اچھے الفاظ میں دعا کرے، یعنی اے اللہ تو ہی میرا مددگار ہے، پہلے یہ کہا، جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، تو یہاں بھی اللہم انت عضدی و نصیری۔ عضدی و نصیری کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی میرا مددگار، معاون۔ بکا تیرے ساتھ، یعنی اکیلے تیری ہی ذات کی مدد سے، احولو میں طاقت پکڑتا ہوں یا ایک حال سے دوسرے حال کی طرف جا سکتا ہوں، یعنی میری حالت تیری ہی وجہ سے بدل سکتی ہے۔ حول کس کو کہتے ہیں؟ سال کو، حولین، خیر قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہوگا، تو حول ہوتا ہے پھرنا، تو سال بھی گھوم پھر کے پھر اسی جگہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے، یعنی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور کوئی طاقت نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ میں تیری ہی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتا ہوں۔ وَبِكَ أَصُولُ، اور میں تیری ہی دی ہوئی قوت کے ساتھ دشمن پر حملہ کرتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس پہ غلبہ پا لیتا ہوں اور اس کو جڑ سے کاٹ دیتا۔ اصول اصل سے، اور اصل کس کو کہتے ہیں؟ اصلها ثابت، پڑھا نا سورۃ ابراہیم میں، اصلها ثابت، تو اصل کہتے ہیں بنیاد کو، جڑ کو۔ تو مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، اسی لیے آپ دعا کا انداز دیکھیں، اللہم بک، اللہم انت عضدی و نصیری بک احول، احول بک بھی نہیں کہا، بک احول،
تو سٹریس کس چیز پر ہے؟ بکا پر، یعنی کہ تیری ہی مدد سے، تیری ہی وجہ سے میں یعنی فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ اور مدد دو طرح کی ہوتی ہے، اور استعانت پہلے بھی میں یہ بات ایک دفعہ بتا چکی ہوں۔ ایک ہوتی ہے ما فوق الاسباب، اور ایک ہوتی ہے ما تحت الاسباب۔ کیا مطلب ہے فوق الاسباب؟ جو اسباب سے کے ابو ہو، ٹھیک ہے، اور ما تحت الاسباب یہ اسباب کے ساتھ ہو۔ ہم؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سمیت تمام انسان جو ہیں ظاہری اسباب کی حد تک ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اور ایک دوسرے کے تعاون کے بغیر زندگی نہیں بسر کر سکتے۔ اسباب کا اسباب اختیار کرنے کے لیے انبیاء کو بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے آگے تعلیم بھی دی ہے، جیسے عقل و توکل، پہلے جانور باندھو پھر توکل کرو، اسباب اختیار کرو۔ اس لیے اسباب کے تحت ایک دوسرے سے سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مثلا میں آپ سے کہوں کہ یہ ذرا قلم مجھے پکڑا دیں، تو میں سبب بنا رہی ہوں آپ کو اس چیز کے، کسی چیز کے حصول کے لیے۔ تو آپ کہیں، آپ تو کہتے ہیں ہم صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو آپ مجھ سے مدد مانگ رہی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ما فوق ما تحت الاسباب، ما تحت الاسباب، یہ اسباب کے تحت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جائز ہے اسباب اختیار کرنا، جیسے ذوالقرنین نے اسباب اختیار کیے تھے۔ ثم اتبع سببا بار بار آتا ہے سورۃ کہف میں۔ اور ایک ہوتا ہے اسباب سے ابو کسی چیز کو مانگنا، کوئی مدد مانگنا، یا پہلی صورت جو ہے ما تحت الاسباب جو ہے، یہ تو جائز بھی ہے بلکہ ناگزیر ہے، اس کے بعد گزارا ہی نہیں، اس کے بعد ناگزیر کا مطلب ہے اس کے بغیر گزارا نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت جو ہے ما فوق الاسباب کی، یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، کوئی انسان بھی اسباب کے بغیر آپ کی بات نہیں سن سکتا، ٹھیک ہے نا۔ صرف ہم کہتے ہیں یا اللہ، تو اللہ تو سنتا ہے۔ اب اگر اس وقت میں اپنے کسی بچے کو بلاؤں جو سامنے ہے ہی نہیں کہیں آس پاس، وہ تو سن ہی نہیں سکتا۔ اگر سو رہا ہو تو میں آوازیں دوں، جی، اگر کوئی سو رہا ہے اور میں اسے کہتی ہوں اس کے پاس کھڑے ہو کے کہ اچھا میں جا رہی ہوں گھر سے، میرے آنے تک تم اپنا ہوم ورک کر لینا اور سارے کام کر لینا، اور وہ سو رہا ہے، جی نہیں سنے گا نا۔ اور اگر کوئی فوت ہو چکا ہے کہ اماں آپ فوت ہو گئی، وہ چابیاں کہاں رکھ کے گئی ہیں، تو سنے گی؟ بتائیں گی؟ نہیں۔ اور اگر ان کو 6 فٹ 8 فٹ زمین میں نیچے دفنا دیا گیا ہے، اوپر سے مٹی ڈال دی گئی ہے اور قبر بند کر دی گئی ہے، اب جا کے ان سے پکاریں، ان سے کہ وہ ہماری مدد کریں اور ہمارے کام آئیں، تو وہ کچھ کر سکتے ہیں، چاہے وہ کتنے بھی نیک ہو۔ اگر دنیا میں انبیاء سے بڑا تو کوئی نہیں ہوتا نا، کوئی ولی اللہ انبیاء سے بڑا نہیں ہوتا۔ اگر دنیا میں انبیاء کو اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر دنیا سے جانے کے بعد وہ اسباب کے بغیر تو ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے، سنتے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ بِکَ احول و بِکَ اصول و بِکَ اقاتل، سب کچھ تیرے ہی ساتھ، تو ہی کرنے والا ہے، تیری مدد چاہیے، تو ہی طاقت دے سکتا ہے، تو ہی اسباب دے سکتا ہے۔ وہ دور والے کی، نزدیک والے کی، دل دل میں پکارنے والے کی، سب کی دعا سنتا ہے، جبکہ فوت شدہ افراد کسی کی نہیں سن سکتے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں خاص طور پر دشمن کے مقابلے کے لیے دعا بتائی گئی ہے۔ جب آپ کسی دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمزور سمجھیں، ہو سکتا ہے آپ کے میرا تو کوئی دشمن ہے ہی نہیں، اس لیے تو مجھے نہیں چاہیے کوئی مدد،
یعنی کوئی مجھے اس دعا کی ضرورت نہیں. ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان. آپ اسی کو سامنے رکھ کے یہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک. تو دشمن سے حفاظت کے لیے اللہ کو پکارنا چاہیے. ویسے تو ان قید الشیطان کان ضعیفہ ہے، لیکن بعض اوقات شیطان ایسی چال چلتا ہے کہ ہم اس کی چال میں آ جاتے ہیں جب ہم ایمانی طور پہ کمزور ہوتے ہیں. تو بکا احول، اللہ تیری طاقت پکڑتا ہوں. اور بکا اصول، اصول نہیں ہے، اصول، افل، افعل و نفل، یہ اصول. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ میں تیری طاقت سے نہیں کیا کرتا ہوں، دشمن کی جڑ کاٹتا ہوں. ٹھیک. اور وبکا اقاتل، تیری ہی مدد سے میں اس سے جنگ کرتا ہوں، اس سے لڑائی کرتا ہوں. تو شیطانی وسوسوں سے حفاظت کے لیے بھی یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، خاص طور پر جو وسوسے بہت آنے لگے اور آپ نیکی کے کام کو دل نہ چاہے اور شیطان غالب آنے لگے، تو شیطان کو غالب نہیں آنے دینا. آتا نا، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان پہ غالب آ گیا اور ان کو اللہ کا ذکر بھلوا دیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے، بھول جاتے ہیں یا پھر سست پڑے اچھا کرتے ہیں، اچھا کر لیں گے، اچھا کل کر لیں گے، پھر کر لیں گے، اور ٹائم گزر جاتا ہے. تو اس لیے انسان کو جب بھی ایسی کوئی کیفیت آئے تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں آپ. ہم بزرگوں کے بتائے ہوئے وظیفے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں اور پورے یقین کے ساتھ ان کو پڑھنا چاہیے. ہاں جی، کتنی خوبصورت دعا ہے. اور دیکھیں جڑ سے کاٹ دیتا ہوں، یعنی اثر ہی ختم ہو جائے. بہت اسٹرانگ ورڈز ہیں. اگلی حدیث ہے، وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خاف قوما قال اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. رواہ ابو داود باسناد صحیح. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن قوم سے خوف محسوس فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، اے اللہ ہم تجھ کو ہی ان کے مد مقابل کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ان کی شرارتوں سے پناہ مانگتے ہیں. تو یہ دعا خوف کے وقت پڑھنی چاہیے، کسی بھی قسم کا خوف ہو. یعنی خوف ظاہر ہے کسی بلا کا یا کسی انسان کا یا کسی چیز کا ہی ہوتا ہے نا. اچھا، اب یہ جو بات یہاں کی گئی اذا خاف قوما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم سے ڈرتے، خوف کھاتے، کیا انبیاء بھی ڈرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام ڈرے تھے. کس چیز سے ڈرے تھے؟ جب عصا پھینکا تھا اور وہ اژدہا بن گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور انسانوں کو جو چیزیں پیش آتی ہیں وہ ان کو بھی پیش آتی تھی. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی جادوگروں سے ڈرے تھے جب انہوں نے رسیاں پھینکی اور وہ سارے کے ساری دوڑنے لگی. ابراہیم علیہ السلام بھی ڈرے تھے. کب؟ جب فرشتے آئے تھے اور وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے. یس. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کی حفاظت کی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شریر انسانوں اور جنوں سے حفاظت کی. حالانکہ آپ کے اوپر جیسے جیسے خوف آئے شاید ہی کسی انسان پر آئے. جتنے قاتلانہ حملے آپ پر کیے گئے وہ کسی پر نہیں. غار ثور میں آپ دیکھ لیجئے، اسی طرح اور جگہوں پر بھی. سراقہ جب قریب پہنچ گیا، احد میں جو کچھ پیش آیا، اور اس کے علاوہ بھی جب کسی یہودیوں کی بستی میں جب آپ گئے تو انہوں نے اوپر سے پتھر پھینکنا چاہا. تو بہرحال کوئی بھی انسان جو ہے وہ خوف سے خالی نہیں ہے، حتیٰ کہ پیغمبر بھی خوف سے خالی نہیں.
یہ دنیا اس ترتیب سے بنی ہے. لیکن خوف کا علاج بھی بتا دیا گیا ہے. تو انسان کو ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا. ہمت نہیں ہارنی چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ جب آپ کفار اور منافقین کی چالوں سے ڈرتے تو کہتے اللہم انا نجعلک فی نحورہم، یعنی اے اللہ ہم آپ کو دشمن کے سامنے کرتے ہیں، آپ ہماری حفاظت کیجیے اور ان کو ہم سے دور کر دیجیے. آپ ان کے اور ہمارے درمیان حائل ہو جائیے، ان کے اور ہمارے بیچ میں رکاوٹ بن جائیے تاکہ وہ ہمیں نقصان نہ دیں. آپ کہتے ہیں جعلت فلانا فی نحر العدو، میں نے فلاں شخص کو دشمن کے سینے پہ رکھا. یہ کب کہتے ہیں؟ یہ عربی میں یہ جملہ بولا جاتا ہے جب آپ اس کو ڈھال بنا لیتے ہیں اور وہ آپ کی طرف سے لڑتا ہے، جیسے وکیل ہوتا ہے، تو وہ آپ کے اور آپ کے دشمن کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ، اور ہم تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شر تو ہے دنیا میں اور شر کی بہت سی اقسام بھی ہیں. تو جو بھی شر کی قسم ہے، جو کسی بھی طرف سے ہے، کسی بھی دشمن کی طرف سے، جس کو ہم جانتے ہیں اور جس کو ہم نہیں جانتے، ان سب سے اللہ تو ہی ہمیں بچائے گا اور ہم تیری پناہ لیتے ہیں، تیری مدد حاصل کرتے ہیں. ہم۔ کیا یہ دعا جیسے بدعا ہے نا استاذہ، ایک قسم کی کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ان سے بدلا لیں، تو کیا یہ نہیں، اگر یہ نہیں کوئی کہا جا رہا آپ ان سے بدلہ لیں، ہم یعنی آپ ان کے شر سے ہمیں بچا لیں. اچھا ابھی یہ اتنا ہی ہے. اچھا ٹھیک ٹھیک ہے. ہے، تو کیا مسلمان اگر کوئی ہمیں وہ شرارت بالکل. کر رہا ہو، جو بھی کوئی آپ کے خلاف شرارت کر رہا ہو کہ یا اللہ میں اس سے میں نہیں اس سے نبٹ سکتی، میرے میں طاقت نہیں ہے اس کا مقابلہ کرنے کی، میں اپنے آپ کو کمزور پاتی ہوں، آپ اس کے شر سے بچائیں، آپ اس کے بیچ میں حائل ہو جائیں، وہ یعنی آپ اس سے نبٹ لیں. ہم ٹھیک ہے نا، یہ مطلب ہے. اور سینے کو کیوں خاص کیا گیا ہے؟ نحور، نہر کہتے ہیں، ون ہر آتا ہے نا سورۃ الکوثر میں. کیا مطلب؟ نہر اونٹ کو کرتے. نہر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں اونٹ کو جہاں سے ذبح کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو تو سینے کو اس لیے یا نہر کو اس لیے خاص کیا گیا ہے کیونکہ اس کے ذریعے دشمن کو بہت جلدی دور کیا جا سکتا ہے. یعنی دور کرنے کے لیے، قابو پانے کے لیے سب سے زیادہ طاقتور چیز یہی ہوتی ہے. کیونکہ دشمن جب جنگ کے لیے آتا ہے اور مقابلے کے لیے آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا سینہ اکڑائے ہوئے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے سینوں کو ہم سے روک دے، ان کے شر کو ہم سے دور کر دے، ان کی طاقت کو ہم سے دور کر دے، ان کے معاملات میں تو ہمیں کافی ہو جا اور تو ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک رکاوٹ بن جا. اور پھر یہ جو استعاذہ ہے وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ، یہ خاص استعاذہ ہے، یعنی دشمن قوم کے مقابلے کے لیے. اسی طرح ہوا کے شر سے بچنے کے لیے بستی میں داخل ہوتے وقت کئی طرح کے استعاذات ہیں نا. دعائیں ایب جو ہے اس میں ایاک نستعین میں بھی استعاذہ کی دعائیں ہیں، یعنی پناہ لینے کی، کہ ہر طرح کے شر سے بچ کر. شاید 54 یا 51 چیزیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. جی ہاں، جی یہ بھی اس میں آ جاتا ہے. تو ہر وقت اعوذ باللہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ اس میں آتا ہے. اعوذ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، یہ بھی اس میں آ جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ خوف اور غم تو زندگی کا حصہ ہے، اور دشمن بھی کہاں سے آتا ہے کچھ سمجھ ہی نہیں آتی بعض اوقات. اور بعض اوقات کوئی دشمن نہیں بھی ہوتا، صرف حاسد ہوتا ہے نا، اور وہ اس حسد میں آپ کو کوئی نقصان دینا چاہتا ہے. تو حاسد کا بھی شر ہوتا ہے، منافق کا بھی شر ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے شر کو تو آپ پہچانتے بھی ہیں، لیکن کتنے ہی ایسے ہوں گے کہ جن کا آپ کو پتہ بھی نہیں کہ وہ کہاں کہاں آپ کے خلاف کیا کیا سازشیں کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ. تو ہمیں ان دعاؤں، جب بھی خوف آئے یا وسوسہ آئے،
یا کوئی ڈرائے آپ کو آ کے کہ فلاں آپ کے خلاف یہ کر رہا ہے، تو آپ کیا کریں؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شر، اللہ ان کے مقابلے کے لیے تو کافی ہو جا. ہم کمزور ہیں، ہم تو پیچھے ہیں، آپ ان سے نپٹ لیں. غم کے وقت حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسی طرح مسلمانوں کو ایک موقع پر جب خوف لاحق ہوا، جب لوگوں نے ان کو ڈرایا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور پھر ہمیں اللہ کی حفاظت پہ یقین بھی رکھنا چاہیے. جتنا یقین زیادہ ہوگا اتنا خوف دور ہو جائے گا. خوف آپ کے یقین کے ساتھ دور ہوتا ہے. اصل میں حقیقی خوف بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ خوف ہمارے ذہن کے پالے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی. اور اس کے لیے انسان توبہ استغفار بھی کرتا رہے، اللہ ذکر سے مدد لے، کیونکہ جب تک بندے کے ہونٹ اللہ کے ذکر میں ہلتے رہتے ہیں، اس وقت تک اس کو اللہ کی مدد ملتی رہتی ہے. اور پھر یہ کہ اپنے فرائض پورے کیا کریں. بہت سے لوگ جب انتہائی پریشانی میں آتے ہیں، کبھی کچھ اپنے سوالات لے کر یا کوئی مدد لینے کے لیے، تو میں ان سے ایک سوال پوچھتی ہوں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ پوری پڑھتے ہیں؟ فجر وقت پہ پڑھتے ہیں؟ تو آپ سوچیے کہ بہت سے لوگ بنیادی فریضے کی بھی پابندی نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کی پروٹیکشن سے باہر ہے. اب بھی ایسے گھر موجود ہیں کہ جہاں لمبی راتوں کے باوجود بچوں کو حفظ کرا رہے ہیں، لیکن ان کو نماز نہیں پڑھواتے فجر کی، کہ جب اٹھیں گے پڑھ لیں گے. بھئی کیوں؟ آپ کو معلوم ہے کہ جو شخص قرآن کا حافظ ہو اور پھر فجر کی نماز میں غفلت برتے، اس کا انجام کیا ہے؟ پڑھا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا تھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور ایک اس کے سرانے پر بھاری پتھر لے کے کھڑا ہے، اور وہ اس کے سر پہ مارتا ہے اور وہ کچلا جاتا ہے اور پتھر دور جا گرتا ہے. پھر وہ دوبارہ پتھر اٹھا کے آتا ہے، پھر مارتا ہے، اور مسلسل اس کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. آپ نے پوچھا یہ کون ہے، یہ کس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ کیا بتایا کہ یہ شخص قرآن کا حافظ ہے اور یہ نماز سے غافل ہو کے سویا رہتا ہے. یعنی جس انسان کو انجام یاد ہو نا، تو وہ ایسے غافل ہو کے نہیں سو سکتا. تو اس لیے بہت ضروری ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ نہیں کہ آپ اٹھے اندھیرے میں جلدی سے بس منہ پہ پانی کی چھینٹے مارے، اس 2-4 ٹکرے مار کے سو. گھر میں نماز کا ماحول بنائیں، نماز کا اہتمام کریں، لائٹس آن کریں، اذان سنیں، اٹھائیں بچوں کو، جو بھی اسپاؤس کو بھی اٹھائیں. اور پھر باقاعدہ اگر ہو سکے مسجد دور ہے تو گھر میں جماعت کریں. گھر میں نماز کا ماحول بنانا ضروری. فیلنگ آئے نماز کا وقت ہو گیا اور سب لوگ اس کے لیے بھاگنا شروع کر دیں، اس کی فکر کریں. کیونکہ جس کی نماز صحیح ہوگی اس کی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اگر نماز ٹھیک نہیں ہوئی نا، تو باقی دین پھر ہے ہی کیا. نماز تو دین کا پلر ہے. پلر ڈھہ گیا، چھت ڈھہ جائے گی. چھت ڈھہ گئی، آپ کس دین کی باتیں کرتے ہیں؟ کہاں کے دیندار ہیں پھر؟ تو پہلی چیز نماز ہے، اپنے وقت پر، اور اس کی فکر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے جو بار بار دہرا رہے تھے وہ کیا تھا؟ الصلاۃ الصلاۃ. اس کی فکر کرنا، کیونکہ یہ بنیاد ہے نا. اور آپ دیکھیے کہ آپ نماز کو اتنا انجوائے کریں گے صرف اگر سورۃ فاتحہ پر بھی آپ توجہ کر لیں. اس دن بھی میں نے حدیث سنائی تھی آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کو اب یعنی نماز کو، فاتحہ نہیں وہاں کہا گیا، نماز کہا گیا،
میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی ربی، حمدنی عبدی، اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اثنا علی عبدی، اور جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو مجدنی مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعظیم کی، بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور بندے کے درمیان ہے۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر بندے کے لیے جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ اگر آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا اور سورۃ فاتحہ کو رک رک کے یہ سوچ کے پڑھیں کہ اب میں یہ کہہ رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں گے حمدنی عبدی، اثنا علی عبدی، مجدنی عبدی، اور بندے کے لیے وہ ہے جب دعا ہو گئی، دعا قبول، اللہ مجھے ہدایت دے دے گا، راستہ دکھا دے گا۔ اور پھر یہ ہدایت ہر چیز دنیا کے کاموں میں بھی چاہیے نا، تو آپ یقین کریں اگر صرف یہ پورشن ٹھیک ہو جائے نا آپ کا نماز کا، میں نہیں کہتی کہ باقی کو اگنور کریں، یہ ٹھیک ہو گیا نا باقی بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اللہ سے ہم کلامی، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب وقت پہ نماز پڑھیں۔ جب دیر سے پڑھیں گے، جلدی جلدی پڑھیں گے، تو کہاں آپ کو یاد رہے گا؟ جب تو صرف سر ٹپانے والی بات ہوگی نا کہ ختم کریں اس کو۔ اصل میں مائک اصل میں استاذہ نماز ساری دن کی نیکیوں کے اوپر ہے۔ اگر نماز ہماری صحیح ہوگی تو اسی سے ہم طاقت پکڑیں گے باقی نیکیاں کرنے کے لیے، اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور دعاؤں میں یقین پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ دل میں چور نہیں ہوگا نا، یہ ہوگا کہ نماز پڑھی ہوئی ہے، میں اللہ سے جو مانگوں گی مجھے ملے گا۔ پھر اسی طرح خوف اور غم کا علاج صدقے میں بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ نمبر 44، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الخیل معقود فی نواصیها الخیر الی یوم القیامہ، متفق علیہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت کے دن تک کے لیے بھلائی باندھی گئی ہے۔ گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت کے دن تک کے لیے بھلائی باندھ دی گئی ہے۔ خیر، تو خیر کیا چیز ہے؟ اجر و ثواب، اور غنیمت بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب گھوڑوں سے یا سواریوں سے اللہ کے دین کا کام لیا جائے۔ اگلی حدیث ہے وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، کہ یہ ملتی جلتی حدیث ہے اس لیے ان کو سارے اکٹھے پڑھ لیں۔ عن عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الخیل معقود فی نواصیها الخیر الی یوم القیامہ الاجر والمغنم، متفق علیہ۔ عروہ بارقی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت کے دن تک کے لیے بھلائی باندھی گئی ہے، یعنی اجر اور غنیمت۔ یہ اجر کمانے کا ذریعہ بھی ہیں اور غنیمت حاصل کرنے کا بھی، دین دنیا دونوں، یعنی اللہ کے راستے میں نکلنے سے فوری اجر بھی ملتا ہے، آخرت میں تو ہے ہی۔ آجل اور عاجل، عاجل جو ہوتا ہے دیر سے، اور عاجل جلد حاصل ہونے والا فائدہ۔ وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبْعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رواہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں گھوڑا پالا، تو یقیناً اس کی گھاس
اس کی سیرابی یعنی پانی پینا، اس کی لید اور اس کا پیشاب قیامت والے دن اس کے پلڑے میں ہوگا، یعنی نامہ اعمال میں، اس کے نیکیوں میں شامل ہو جائے گا، تولا جائے گا۔ یعنی ایسے گھوڑے کا جو اللہ کے راستے میں ہو، اس کا کھانا پینا، پیشاب پخانا سب کچھ نیکی بن جاتا ہے۔ تو اس سے ترغیب ملتی ہے کہ انسان نیک کام کرنے کے لیے، اللہ کے راہ میں نکلنے کے لیے سواریوں کا اہتمام کرے۔ صحیح بخاری کے ایک اور حدیث میں ذرا مزید تفصیل بھی آتی ہے اس بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے کے مالک 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے وہ باعث اجر و ثواب ہیں، بعض کے لیے وہ صرف پردہ ہیں، اور بعض کے لیے بوجھ ہیں۔ جس کے لیے گھوڑا اجر و ثواب کا باعث ہے، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کی نیت سے اسے پالتا ہے، یعنی فی سبیل اللہ پالتا ہے۔ پھر جہاں خوب سبزہ ہوتا ہے، یا یہ فرمایا کہ کسی شاداب جگہ اس کی رسی کو خوب لمبی کر کے باندھتا ہے تاکہ چاروں طرف وہ چر سکے، تو گھوڑا اس سبزے سے یا اس شاداب جگہ سے اپنی رسی میں بندھا ہوا جو کچھ بھی کھاتا پیتا ہے، مالک کو اس کی وجہ سے بھی نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اگر وہ گھوڑا اپنی رسی توڑا کر 1 زغن یا 2 زغن لگائے، یعنی جمپ لگائے، تو اس کی لید اور اس کے قدموں کے نشانوں میں بھی مالک کے لیے نیکیاں ہیں۔ چل گھوڑا رہا ہے اور ثواب اس کے قدموں کا مالک کو مل رہا ہے۔ اور اگر وہ گھوڑا نہر سے گزرے اور اس میں سے پانی پی لے، تو اگرچہ مالک نے اسے پانی پلانے کا ارادہ نہ کیا ہو، پھر بھی اسے اس کی نیکیاں ملتی رہیں گی۔ دوسرا شخص وہ ہے جو گھوڑے کو فخر، دکھاوے اور اہل اسلام کی دشمنی میں باندھتا ہے، تو یہ اس کے لیے بوجھ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، مجھ پر اس جامع اور منفرد آیت کے سوا ان کے متعلق اور کچھ نازل نہیں ہوا۔ یعنی یہ جامع آیت ہے، اس میں ساری چیزیں آ گئی، گھوڑا ہو، گدھا ہو، کوئی بھی چیز جو اس کام کے لیے آپ استعمال کریں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو کوئی 1 ذرے برابر بھی نیکی کرے گا اس کا بدلہ پا لے گا، اور جو کوئی ذرہ برابر بھی برائی کرے گا اس کا بدلہ پا لے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ہے تو ظاہر فی سبیل اللہ، قتال، جہاد، جنگ کے لیے گھوڑے استعمال ہوتے تھے، لیکن جیسا کہ پہلے بھی بات ہوئی کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا ایک وسیع مفہوم ہے۔ ہر نیکی کا کام جو آپ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اس کے لیے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ کی نیت اور ارادے کے مطابق آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے، یعنی جس میں آپ کے دل میں اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور وہ کام چاہے وہ کوئی نکل رہا ہو قتال کے لیے یا نکل رہا ہو تعلیم کے لیے، کیونکہ اس پہ سب تفصیلات میں پیچھے بتا چکی ہوں کہ اللہ کے دین کو سیکھنا اور سکھانا یہ بھی فی سبیل اللہ، یا حج اور عمرہ، ٹھیک ہے نا، وہ بھی وہاں کا سفر، یا اسی طرح بیوہ کی مدد کرنے کے لیے، یا کسی یتیم کے کام آنے کے لیے، یا کسی معذور، مجبور، مریض وغیرہ کو دیکھنے کے لیے، یہ، اور اس میں غرض صرف یہ ہو کہ میں اللہ کو راضی کروں، تو یہ سب کچھ پھر فی سبیل اللہ میں آ جاتا ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں۔ ہاں، دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے کاموں کے لیے نکلتے ہیں، آپ نے گروسری کرنے جانا ہے، وہ بھی ایک نیک کام ہے، اچھا ہے، گھر والوں کے لیے آپ کچھ خریدتے ہیں، لاتے ہیں، بناتے ہیں، پکاتے ہیں، دیتے ہیں ان کو، یا پھر آپ نے اپنے کوئی ڈریس خریدنا ہے، یا اور کوئی یوٹیلیٹیز آپ کو چاہیے، تو وہ بھی ایک نیک کام ہے۔ لیکن آخری کام کیا ہے؟ صرف فخر، ریا، دکھاوا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب لوگوں کے پاس بہت مال آ جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ دکھاوے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مہنگی مہنگی، اور اس میں گھوڑے بھی خریدتے ہیں اور گھوڑے رکھتے بھی ہیں، ان کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا، صرف ایک پریسٹیج ہوتی ہے، ایک شان ہوتی ہے، ایک خوبصورتی ہوتی ہے، اور کوئی فی سبیل اللہ کی، یعنی کہ اس سے کیا نیکی کا کام لیں گے، نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے گدھے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ایک آیت بتا کے کہا کہ سب اسی میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب آج کے دور میں نہ گھوڑا ہے نہ گدھا ہے کچھ جگہوں پر،
لیکن اب آپ کی گاڑیاں ہیں. جب آپ گاڑی پہ بیٹھتی ہیں، جب آپ اس کو چلانے لگتی ہیں، تو آپ ضرور اپنی نیت کو تازہ کیا کریں کہ میں کیوں نکل رہی ہوں، کیوں میں جا رہی ہوں. اور جب آپ گاڑی خریدیں بھی تو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی آپ جن لوگوں کے پاس مال زیادہ ہو جاتا ہے پھر وہ کیا کرتے ہیں، گاڑیاں ضرورت کے لیے نہیں خریدتے، شان کے لیے خریدتے ہیں. اور پھر ایک نہیں، دو نہیں، کئی ایک خریدتے ہیں. اور کچھ تو استعمال بھی نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتی، صرف ایک زینت ہوتی. پورے کا پورا ایک بیڑا ہوتا ہے. شاید آپ کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا. جی جی بالکل. عرب کنٹریز میں آپ دیکھیں کہ وہ جواہرات لگے ہوئے ہوتے ہیں، سونا لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا. اور اس کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی گاڑی تو ایک ضرورت ہے نا. ٹھیک ہے آپ اچھی سے اچھی گاڑی لیں جس میں آپ کمفرٹیبل ہوں. اگر آپ کو اللہ نے بہت دیا ہے تو آپ کمفرٹیبل گاڑی لیں کہ آپ کو راستے میں مشکل نہ پیش آئے، آپ کو سنو میں آسانی ہو، چلانے میں آسانی ہو، آپ کو دوڑانے میں آسانی ہو، بیٹھنے میں تھکے نہیں، کوئی عرض نہیں. یعنی اس نیت پہ ہے نا کہ میں ایسی گاڑی پارک کروں کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں. اب آپ دیکھیے کہ جب ہم صرف شان و شوکت کے لیے کام کرتے ہیں نا تو اس کی کیسی کیسی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. پچھلے دنوں کسی کوئی بتا رہا تھا کہ آ، ایک ماں پریشان تھی کہ بچے کو اسکول سے لینا لیٹ ہو رہا ہے، لیکن بچے نے کہا ہے کہ آپ فلاں گاڑی میں آئیے گا، اس کے بغیر نہیں آئیے گا. جی لیٹ ہونے دیں. اور یعنی گاڑی وہ ہونی چاہیے، اس کے علاوہ نہیں. تو یہ کیا مقصد ہے کہ فلاں گاڑی میں بچے کو پک کرنا ہے یا بچے کو فلاں گاڑی لے کر دینی ہے، صرف برانڈز یا نیمز یا کچھ. جبکہ اصل چیز تو کیا دیکھنا چاہیے کہ میرے بجٹ میں کیا سوٹ کرتا ہے، کیا کمفرٹیبل ہے، میں کس چیز کو زیادہ آسانی سے چلا سکتی ہوں. تو ہر کام کے پیچھے نیت کاؤنٹ کرتی ہے. جی ہاں، بچے تو ماں باپ کو دیکھتے ہیں نا. وہ جب ماں باپ گھر میں باتیں ایسی کریں گے تو بچے سن سن کے انہی باتوں کو اہمیت دیں گے. ان کے نزدیک بھی پھر سٹینڈرڈ وہی ہو جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہم جیسے آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے میری ضرورت ہے، مجھے پڑھنے کے لیے جانا ہے، اس لیے میں اپنی گاڑی استعمال کر رہی ہوں، اس میں گیس ڈلوا رہی ہوں، تو یہ میرا ثواب ہے. لیکن کل کو ہو سکتا ہے آپ کو کہیں پڑھانے کے لیے جانا پڑے، تو سیکھ تو اسی لیے رہے نا کسی کو فائدہ پہنچائیں گے. تو بے شمار دنیا بھری پڑی ہے جس کو کچھ چلے بے نہیں پتہ دین کی. تو لوگوں ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. اور پھر یہ کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم. اب اگر آپ اس کے لیے گاڑی نکالتے ہیں تو پھر آپ کی یہ ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کو مجھے رائٹ تو دینی چاہیے، وہ میری گیس کے پیسے تو دیں. یہ نہیں نیت ہونی چاہیے. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ اللہ کی خاطر خوشی سے خرچ کریں، اور اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر دوسری بات ہے، پھر اللہ آپ کے لیے کوئی بندوبست کر دے گا. لیکن آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میرا اپنا پڑھنے کے لیے جانا تو فی سبیل اللہ تھا، اور اگر کسی درس کے لیے جانا ہے یا کسی لیکچر کے لیے جانا ہے یا کسی اور خدمت کے لیے، ہسپتال میں کسی کو دیکھنے کے لیے جانا ہے یا کسی بھی نیکی کے کام کے لیے جانا ہے تو نہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہاں گاڑیاں بعض اوقات خود بھی صاف کرنی پڑتی ہیں اور ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور ان کے ٹائر بدلنے پڑتے ہیں، اور ایسے بہت سے کام لوگ یہاں خود بھی کر لیتے ہیں. اگرچہ فیسلٹیز ہیں لیکن بہت ایکسپینسو ہے، تو اس میں بھی تنگ نہیں ہونا چاہیے. تو خوشی خوشی یہ کام بھی کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. اور کوئی چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہے؟ کیونکہ 2-4 منٹ ہیں تو میں اگلی حدیث چلیے میں اگلی حدیث ہی پڑھا دیتی. آپ کر لیجیے بات اگلی حدیث اور اونٹنی کے بارے میں، تو ایک ٹاپک کور ہو جائے گا. یہ وسائل اور اسباب ہے نا، اونٹ ہو گیا، گھوڑا ہو گیا، گدھا ہو گیا، یہ وسائل ہیں. تو اسی طرح گاڑیاں بھی وسائل ہیں، جہاز بھی وسائل ہیں. اچھا جب حج یا عمرے پر جائیں نا تو یہ نہ دیکھا کریں اگر آپ کا جانے کا ارادہ ہے یا نیت ہے کہ ٹکٹ کتنے کی ہے، کیونکہ لوگ اس کو بھی گنتے گناتے رہتے ہیں ہر وقت. بڑی مہنگی ٹکٹیں ہو گئی ہیں، اب تو کوئی حال ہی نہیں رہا. دیکھا سنا ہے آج کتنا مہنگا ہو گیا. اوئے ہوئے ہوئے، کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کرنے کی؟ جب اللہ کے لیے نکلنا ہے تو مہنگا ہو یا سستا، یا تو نہ جائیں، پھر چپ رہیں. چپ تو رہیں. شکوہ کس بات کا؟ شکوے نہ کریں.
ناشکری والی باتیں نہ کریں. اللہ نے آپ کو دیا نا، دیں اللہ کے راستے میں، آگے مل جانا ہے. یہاں نکالیں گے، یہ کبھی نہ سوچا کرے کہ جو میں نکال رہی ہوں یہ میرے ہاتھ سے چلا گیا، ہائے ہائے، یہ آگے جمع ہو رہا ہے، یہ اس نے واپس آنا ہے اور کئی گنا زیادہ ہو کے آنا ہے. جیسے اس حدیث میں وعن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بناقة مختومة فقال هذه في سبيل الله فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مختومة رواہ مسلم. ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نکیل ڈالی ہوئی ایک اونٹنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا اور عرض کیا یہ اللہ کی راہ کے لیے ہے، فی سبیل اللہ، حاضی فی سبیل اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے اس کے بدلے قیامت کے دن 700 اونٹنیاں ہوں گی، سب کی سب نکیل والی ہوں گی. ٹھیک ہے، تو جو دے رہے ہو نا، جو لگا رہے ہو، دل چھوٹا نہ کیا کریں. ہائے اتنی گیس کتنی رہ گئی، یہ اتنا لمبا کہاں جانا ہے، یہاں، ہاں یہاں تو ٹھیک ہے، وہاں نہیں، وہاں نہیں میں رائٹ دے سکتی، وہ تو بہت گیس چلی جائے گی. بھئی ہے اللہ نے دیا ہوا ہے، لگا لیں، جمع کرا دیں آگے. یہ نہ کہا کریں کہ نکل رہا ہے دے رہی ہوں، یہ کہا کریں جمع کرا رہی ہوں اللہ کے پاس. اور خوشی سے جتنے دل کی خوشی اور یقین سے کریں گے نا اتنا ہی بڑا اجر ملے گا. جی آپ بولیے جو کچھ کہنا چاہ رہی تھی. میں یہی کہنا چاہتی تھی اکثر شادیوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ افورڈ نہیں بھی کر سکتے لیکن بارات کے لیے وہ اتنی مہنگی گاڑی لیتے ہیں کہ صرف یہ کہ وہ بارات اس میں لڑکی کو لے جائیں صرف. جی تو یہ بھی قرض لے کر جی بالکل شان و شوکت دکھاوا. پتہ نہیں اتنے ہلکی عقلیں ہو گئی ہیں ہماری کہ ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ اور یہ جو کریں گے تو اس کا کیا فائدہ. اگر ہم اتنا بھی ڈیسیژن نہیں نہ لے سکتے تو پھر ہم کسی نیکی کے قابل نہیں ہیں. یہ تو ہمیں ڈیسیژن لینے ہیں نا زندگی میں کہ یہاں خرچ کروں گی تو کیا ملے گا، یہاں خرچ کروں گی تو کیا ملے گا. شیطان ہمیں دکھاتا ہے یہاں خرچ کرو گی کچھ نہیں ملنے والا، یہاں کرو گی تو یہ شان و شوکت ملے گی، یہ واہ واہ ملے گی، اور ہم اس کے دھوکے، یہ ہے اس کا دھوکا، اور ہم اس دھوکے میں آ جاتے ہیں. سر جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم اپنے بچوں کو بہت ساری ایکٹیویٹیز میں ڈالتے ہیں نا، ساکر میں اور دوسرے کراٹے اور ان ساری چیزوں میں، تو ہمیں اپنے بچوں کو نا گھڑ سواری سکھانے کی طرف بھی لانا چاہیے. بالکل کیونکہ یہ سنت طریقہ اور اس طرح بچوں کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جو ان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی حمیرہ، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا. جی جی السلام علیکم. استاذہ جی میں آپ سے، آپ نے اذان کا ذکر کیا اور وہ جو پیچھے پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، سو آپ یہ ذرا لا حول ولا قوت الا باللہ کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں گی، جو دو طرح کی قوت اس میں ہوتی ہے. جی چونکہ ٹائم ہو چکا ہے نا، میں انشاءاللہ کسی اور وقت میں کر دوں گی، لیکن میرا اس پہ لیکچر ہے دعائیں ایپ ہے نا، اس میں میں نے جو قریب و مجیب کے لیکچرز ہیں میرا خیال ہے ان میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا کیا ہوا ہے. اگر کسی کو بھی لنک ملے تو ان کو بھیج دیں. میں نے ایک رمضان سیریز کی تھی قریب و مجیب کی، اس میں ڈیٹیل میں نے ان چیزوں کو ایکسپلین کیا تھا. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.